بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اس ذات پاک کا لاکھ لاکھ شکر جس نے ہمیں امت مسلمہ سے وابستہ فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ لاکھوں درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آقا علیہ السلام کی خدمت عالی میں چند نعت کے اشعار: متاع آدم و انجم متاع لوح و قلم، متاع آدم و انجم متاع لوح و قلم، محمد امی محبوب کبریا سلم، محمد انجمن کن فکاں کا صدر نشیں، محمد انجمن کن فکاں کا صدر نشیں، محمد افسر آفاق و سرور عالم۔ شمار کرنے چلیں ان کی خوبیوں کا اگر، تو رہ جائیں راہ میں تھک تھک کے نیل سنکھ پدم۔ یہ نیل سنکھ اور پدم اربوں اور خربوں سے بہت آگے کی گنتی ہے۔ شمار کرنے چلیں ان کی خوبیوں کا اگر، تو رہ جائیں راہ میں تھک تھک کے نیل سنکھ پدم۔ صفات بو کلمو، قرآن پاک کے الفاظ میں لا تعد و لا تحصا، جنہیں نہ کسی حصار میں لایا جا سکے، نہ جن کو گنتی کی جا سکے، ایسی صفات عالیہ اتنی زیادہ۔ صفات بو کلمو لا تعد و لا تحصا، ثنائے خواجہ سے معذور ہیں زبان و قلم۔ ہماری جان سے پیاری انجمن طلبہ اسلام کے محترم صدر جناب معظم ساہی صاحب، جنرل سیکرٹری محمد اکرم رضوی صاحب، تمام صوبائی، ڈویژنل، ضلعی اور مقامی ناظمین و کارکنان، اور ان کے جملہ سینئر ساتھیوں، رفقائے انجمن اور ہر سطح کے محترم بانی اراکین کی خدمت عالیہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس پرمسرت موقع پر کہ عید الفطر کا چاند نظر آ گیا ہے، میں اپنے تمام دوستوں، ساتھیوں، ناظرین و سامعین کو عید کی مبارک دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پیش کرتا ہوں۔ برادران زیبکار، میرا آج کا موضوع ہے نشان منزل۔ اس کے ساتھ مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ میں انجمن کے ماضی میں چیدہ واقعات، اس کی کامیابیوں کا تذکرہ بھی کروں، اور آخر میں اپنی سمجھ کے مطابق ایسی چند تجاویز بھی جو ہے وہ پیش کروں جو ہمارے آئندہ کے لائحہ عمل میں شامل کی جا سکیں اور کارآمد ثابت ہوں۔ برادران عزیز، نشان منزل دراصل مقصد حیات کا ہی دوسرا نام ہے، اور اس کو حاصل کر لینا حاصل زیست ہے۔ جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیا وہی شخص کامیاب ٹھہرا۔ ہماری اس تنظیم انجمن طلبہ اسلام کا جو نشان منزل ہے وہ اللہ پاک اور اس کے رسول کریم کی رضا کا حصول ہے۔ یہ رضا کا حصول ہم نئی نسل کی تربیت اور دین کی خدمت
اور اہل اسلام کی خدمت گزاری کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا جب بھی فسق و فجور سے پر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنا پیغام نبیوں اور رسولوں کی شکل میں بھیجا، ان پہ اپنی کتابیں نازل فرمائیں، صحیفے نازل فرمائے، اور آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو اپنی آخری کتاب قرآن مجید ان پر نازل فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہم تبلیغ سے صحابہ کرام کی ایک ایسی جماعت وجود میں آئی جو زندگی کا صبح و شام ایک ہی مقصد لے کر اٹھی کہ ہم اللہ کے دین کی دعوت ساری دنیا تک پہنچا دیں۔ ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، پھر امت کے محدثین، مفسرین، علماء کرام، مصلحین، غازیان اسلام، اور پھر ان میں بہت بڑی تعداد ان شہدائے اسلام کی ہے جنہوں نے اپنی جانیں تک جو ہے وہ اس راہ میں قربان کر دی۔ یہ ساری جدوجہد ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم بھی اسی جذبے سے کام کریں، اپنی اور باقی اہل وطن کی یا اہل عالم کی بھلائی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے دن رات ہم ایک کریں، اور محض دنیا کو کھانے پینے کا لذت قدا نہ سمجھیں یا اس کو ایک بازیچہ اطفال نہ جانیں۔ محدود زندگی ملی ہے، گنتی کے چند سال ہیں جو ہم نے یہاں گزارنے ہیں، لہذا کیوں نہ ہم ان سالوں کو قیمتی سال بنائیں اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق انہیں گزاریں، اور دوسرے انسانوں کو بھی دین اسلام کی برکات جو ہیں وہ ان تک پہنچائیں، اور انہیں اسلام کے اس پر نور پیغام کے فائدے جو ہیں ان تک بھی پہنچ جائیں۔ یہ سلسلہ اتنے شد و مد سے چلا کہ تقریباً 1200 سال تک اسلام دنیا کے بہت بڑے حصے کے اوپر جو ہے وہ پریکٹس میں آیا، لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، ہزار ہا میلوں پہ مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوئیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کی بہترین کامیاب امت کے طور پر پیش کیا۔ قرآن و سنت کے انوار لاکھوں کروڑوں انسانوں نے سمیٹی، لیکن کوئی قانون فطرت ہے ایسا کہ ہر چیز ایک حال پہ سدا نہیں رہتی۔ پھر جذبوں میں کچھ کمی آئی، ہماری کوششیں، ہمارے آباء و اجداد کی کوششیں جو ہیں وہ کمزور پڑنے لگیں، دشمنان اسلام کی کوششیں جو ہیں انہوں نے تیزی پکڑی، خصوصاً خلافت عثمانیہ کے خاتمہ کے بعد 20ویں صدی کی پہلی چوتھائی میں اس کے دوسرے اور تیسرے عشرے میں مسلمان مملکتیں انحطاط کا شکار ہو گئیں۔ پھر اگرچہ اسی صدی کے آخر تک 5 درجن کے قریب مسلمان ممالک آزادی کی نعمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن
زمانہ اتنی تیزی سے بدلا کہ ملی تقاضے جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے اور قومی ضروریات آگے آ گئیں. نیشنل اسٹیٹس کا زمانہ آ گیا. لہذا اب خلافت عثمانیہ کا قیام ایک خواب و خیال ہو کر رہ گیا. سب جگہ پہ یا بادشاہتیں قائم ہو گئیں یا نام نہاد جمہوریتیں یا کہیں کہیں جو ہے وہ سینٹرلی کنٹرولڈ سسٹم کمیونزم کا جو ہے وہ چھا گیا. لہذا عالم اسلام دوبارہ وہ طاقت نہ پکڑ سکا، جس بلندی سے وہ گرا تھا اس بلندی تک نہ پہنچ سکا، یہاں تک کہ ان کے وسائل بجائے اس کے کہ اپنے اسلامی نظام کو قائم کرنے میں خرچ ہوتے، وہ عام دنیا کی عشرت گاہوں کی نظر ہونے لگ گئے. اور کمزوری کا یہ عالم کہ پاکستان جیسی مملکت خداداد ایک ایٹمی طاقت بننے کے باوجود وہ قوت نہیں پکڑ سکی کہ اپنی مرضی سے اپنے تمام معاملات کو جو ہے وہ سنبھال سکے. بیرونی قرضوں کی یلغار اور قرض خواہ اداروں کا ان کے اوپر دباؤ اس قدر ہوا کہ پالیسیاں ہی ہماری بدلتی چلی گئیں اور آج تک ہم انہی کے نرغے میں ہیں. جو ہمارا حال ہے دوسرے مسلمان ممالک کا بعض جگہ پہ اس سے بھی برا حال ہے. بہرکیف ابھی ہم سب ایسی کیفیت سے گزر رہے ہیں اور امید کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، مسلمانوں کو طاقت عطا فرمائے اور یہ پھر وہی نظام جو ہے وہ دنیا میں لے کر آئیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں نافذ فرمایا تھا اور خلفائے راشدین نے باقی دنیا تک اس کو پھیلایا تھا. ان حالات میں آج سے تقریباً نصف صدی پیشتر جو فضا عالمی طور پہ چل رہی تھی، کوئی کہتا تھا کہ ایشیا سرخ ہے، کوئی کہتا تھا کہ ایشیا سبز ہے، اس کے نعرے لگتے تھے. مغربی افکار اور اشتراکی نظریات سب جگہ رواج پکڑ رہے تھے اور کوئی جماعت کیپٹلزم کا ساتھ دے رہی تھی، کوئی جماعت جو ہے وہ کمیونزم اور سوشلزم کے نعرے بلند کر رہی تھی اور طلبہ تنظیمیں بھی اسی طرح کی جماعتوں کی جو ہے وہ اعلی کار بنی ہوئی تھیں اور آپس میں دست و گریباں تھیں. ضرورت اس امر کی تھی کہ ایک پکی سچی دینی تحریک والی طلبہ تنظیم وجود میں آئے جو اپنے قومی اور ملی مقاصد کو سامنے رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اور آپ کی تعلیمات کو ہی اور آپ کی محبت اور عشق کو ہی تمام چیزوں پر فوقیت دے. اس ضرورت کو اگرچہ بہت سے لوگ محسوس کر رہے تھے ملک کے مختلف حصوں میں، تاہم ہمارے بھائی جناب محمد یعقوب قادری شہید نے سندھ کے وسطی شہر نواب شاہ میں جمعیت طلبہ اہل سنت کے نام سے ایک طلبہ تنظیم جو ہے وہ قائم کر دی. وہ اندرون سندھ کے مختلف شہروں میں، شہداد پور میں، ٹنڈو آدم میں، ٹنڈو جام میں،
मीरपुर में, हैदराबाद में, मुख्तलिफ स्टेजेस पे कहीं कैम हो गई, कहीं एक कैम हो रही थी। सॉरी। तो काम आगे बढ़ने लगा। इसी जमाने में ये खाकसार फारूक मुस्तफ़ाई भी टंडो जाम में जमीयत तलबा अहले सुन्नत का एक कारकुन बना। ये 1967 की बात है। जब हमारा पैगाम कराची तक पहुंचा तो वहां पे एक नौजवानों की तंजीम काम कर रही थी, जिसकी निगरानी, सरपरस्ती मोहतरम मौलाना जमील अहमद नईमी फरमाते थे। उस तंजीम में तलबा भी थे और गैर तालिब इल्म भी, कुछ कारोबारी नौजवान भी थे। जब हमने उनसे तकाजा किया कि हम सिर्फ तलबा तंजीम बनाना चाहते हैं और उसमें मतलब आपकी शमूलियत चाहते हैं, तामन चाहते हैं, तो बाहमी मशवरे के बाद, जिनमें मोहम्मद हनीफ हाजी तैयब और कई दूसरे उनके जो सीनियर साथी थे, वो भी इस बात के कायल हुए और उन्होंने हमारे साथ मिलकर काम करने पे आमादगी जाहिर कर दी। यूं 20 जनवरी 1968 ईस्वी को इन दोनों तंजीमों, अंजुमन मुहिब्बान इस्लाम और जमीयत तलबा अहले सुन्नत के इदगाम से अंजुमन तलबा इस्लाम का वजूद मसूद ज़हूर पजीर हुआ और उसका निशान मंजिल इसके नस्बुल ऐन की सूरत में यूं ढाला गया। तलबा के दिलों में सही इस्लामी रूह बेदार करना, जो इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा, जो उनके दिलों में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा फरोजा किए बगैर नामुमकिन है। ये दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का ही मफहूम है कि हजूर ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स भी उस वक़्त तक मोमन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक उसके वालदैन, उसकी औलाद और तमाम दुनिया के इंसानों से ज्यादा महबूब ना बन जाऊं। शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इसको किसी कदर मिलते जुलते मफहूम में यूं शेर में परोया है कि बमुस्तफा बरसां खेशरा के दी हमाउस्त, अगर बेऊ न रसीदी तमाम बूलह बीस्त। सारे का सारा दीन अदाए मोहम्मद में है, गुलामी रसूल में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा में है। हजूर की रजा जोई ही दीन इस्लाम के साथ वाबस्तगी का सबसे बड़ा मायार है। अगर कोई अपनी दीगर बातों पे नाज करता फिरे और अपनी नमाजों या इबादतों के ऊपर कोई दिल में फख्र रखे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरफे आखिर के तौर पे, दलील आखिर के तौर पे, फैसले आखिर के तौर पे तस्लीम किसी बिना पे ना करे, तो उसका सारे का सारा अमल बेकार है, ला हासिल है। लिहाजा अंजुमन तलबा इस्लाम ने यही जो बुनियादी असूल है उसको अपना नस्बुल-ऐन बनाया और निशान मंजिल करार दिया।
برادران انجمن، جیسا کہ عرض کیا 20 جنوری 1968 کو جو ہمارا اجلاس ہوا اور انجمن طلبہ اسلام دو تنظیموں کے ادغام سے وجود میں آئی، تو اس کے پہلے مرکزی صدر کے طور پہ ہمارے بھائی محمد حنیف حاجی طیب کو نامزد کیا گیا۔ ان کے ساتھ مرکزی سیکرٹری جنرل جناب محمد شاکر مقرر ہوئے، اور مغربی پاکستان کے ناظم پیارے بھائی جناب محمد یعقوب قادری، جو بعد میں اسی راہ کے غازی اور شہید بنے، انہیں مقرر کیا گیا۔ لہذا 1968 کے آغاز میں 2.5-3 درجن ساتھیوں نے، جن میں سے اس اجلاس میں کل 11 دوست حاضر تھے، جس سفر کا آغاز کیا تھا، جس عزم کے ساتھ کیا تھا، جس محبت اور عشق کے جذبے کے ساتھ کیا تھا، میں عاجز و گناہگار سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے خدا کو پسند آیا۔ اس نے ہم ناتجربہ کاروں کو، کہ ہمارے سر پہ کوئی سیاسی تنظیم چھتری لے کے نہیں کھڑی ہوئی تھی، ہمارے علاوہ دائیں بازو کی، بائیں بازو کی تمام طلبہ تنظیمیں جو ہیں وہ بڑی سیاسی تنظیموں کی ذیلی تنظیم کے طور پہ کام کر رہی تھی۔ ان کو تمام وسائل ان کی بڑی سیاسی تنظیموں سے حاصل ہوتے تھے، تاہم انجمن طلبہ اسلام نے اپنے سفر کا آغاز اپنے بل بوتے پر کیا، کسی اور کی جو ہے مرہون منت نہیں بنی۔ تھوڑے وسائل لیکن جذبہ شوق کی فراوانی ہمارا اصل سرمایہ تھا۔ ہمارے دوستوں کے جوش و خروش نے تھوڑے ہی عرصے میں، چند ہی سالوں میں، اس تنظیم کو کراچی کے سمندر کے ساحل سے اٹھا کر سوات کے اونچے پہاڑوں تک پہنچا دیا، آزاد کشمیر سے کوئٹہ بلوچستان کے سنگلاخ چٹانوں تک پہنچا دیا، اور چند ہی سالوں کے اندر ہماری تنظیم پورے ملک میں جانی پہچانی گئی اور بڑی فعال طریقے سے کام کرنے لگ گئی۔ میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ اس کی جدوجہد کو اگرچہ بڑی محنت کے ساتھ ہمارے بھائی معین نوری صاحب نے ضابطۂ تحریر میں لانے کا مشن جو ہے اپنے طور پہ اٹھایا، 10-12 سال انہوں نے اس میں مختلف ایکٹیویٹیز کی روداد اور عہدے داران کی تفصیل اور تحریکوں کے سارے جو ہے بیانیے وہ اکٹھے کیے اور لکھنے کا کام شروع کیا۔ وہ کوئی پہلے سے سکہ بند تاریخ نویس نہیں تھے، لیکن جذبہ شوق نے انہیں محنت کا عادی بنایا اور انہیں اس راہ پہ گامزن کر دیا۔ ان کی اس لگن کو دیکھ کر یہ بندہ عاجز فاروق مصطفی بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ میں نے بھی اس کے مختلف ڈرافٹ جو تھے وہ
پڑھنے شروع کیے. ہر ایک حصے کو کم سے کم 3 مرتبہ پڑھا گیا اور بعض کو 4 5 مرتبہ بھی پڑھا گیا. ان میں بہت سی تبدیلیاں بھی کی، بہت سے اضافے کیے، اور یوں 2.5 سال کی میری محنت بھی اس میں شامل حال ہوئی. پھر وہ کتابی شکل میں چھپنے کا مرحلہ آیا تو بہت خوشی سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ادارہ ضیاء القرآن پبلیکیشنز نے بڑی عقیدت و محبت اور نفاست کے ساتھ اسے شائع کیا اور 764 صفحات کی ایک بڑی ضخیم کتاب تاریخ انجمن تیار ہو گئی، جو غالباً پاکستان کی تاریخ میں کسی اور بڑی سے بڑی فن خوان تنظیم کو بھی مطلب یہ اعزاز حاصل نہیں ہو سکا. دوسروں نے ان کے بارے میں چھوٹے موٹے تذکرے ضرور لکھے اور چھاپے، لیکن کسی تنظیم نے اپنے طور پہ اپنی مکمل تاریخ جو ہے وہ رقم نہیں کی. ادارہ ضیاء القرآن نے انجمن کے وابستگان کے لیے اس کی قیمت آدھی کر دی، لیکن پھر بھی ہمارے ہزارہ جو وابستگان انجمن تھے وہ شاید اس تاریخ کو کی کتاب کو خریدنے اور پڑھنے سے قاصر رہے. تو جناب محمد اکرم رضوی صاحب موجودہ سیکرٹری جنرل ATI نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اپنے اس خطاب میں جس سلسلے کو حی علی الفلاح کا نام دیا گیا ہے، انجمن کی چیدہ اچیومنٹس کا بھی ذکر کروں، اور تاکہ ہمارے سننے والوں کو اپنی ہسٹری کا کچھ پتہ چلے اور ان کے بھی جذبے جاگیں اور وہ بھی اسی لگن کے ساتھ کام کریں جو اس سے پیشتر ہمارے ساتھیوں نے کیے. کسی طلبہ تنظیم میں کوئی آدمی 2 سال، کوئی 4 سال، کوئی 8 سال کام کر سکتا ہے، ظاہر ہے پھر فارغ ہوگا تو وہ پریکٹیکل لائف میں چلا جائے گا اور طلبہ تنظیم سے اس کا رابطہ تقریباً منقطع ہو جاتا ہے. لہذا پرانے دوستوں کے جانے کے بعد نئے لوگوں کے پاس پچھلے تجربات جو ہیں ان میں یعنی بہت کم شناسائی پہنچتی ہے. وہ تجربے پہلے والوں کے ساتھ کئی دفعہ ساتھ ہی چلے جاتے ہیں. لہذا میں نے ان کی فرمائش پہ چند باتیں ماضی کی جو ہماری مین اچیومنٹس تھیں وہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے ساتھ ان کی گزارش کے مطابق چند مشورے آخر میں دیے ہیں کہ ہم اپنے کام کو بہتر بنانے کے سلسلے میں جو ہے وہ آگے کیا اور اقدامات کر سکتے ہیں. عزیزان گرامی، اس کے پہلے ہی اجلاس میں ایک دستوری کمیٹی بنی جس کے ارکان جناب محمد یعقوب قادری، جناب محمد حنیف حاجی طیب اور یہ عاجز فاروق مصطفی مقرر کیے گئے. ہم نے 3-4 ماہ میں ہی انجمن کا دستور بنایا اور اسے جلد ہی چھاپ کر سب جگہ پہنچا دیا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ شروع کے دنوں سے ہی ہمارا تمام نظام کار جو ہے وہ دستور کے قریب ہوا. چند ہنگامی مواقع کے علاوہ
ہماری ساری کارروائی جو ہے وہ دستوری لحاظ سے ہی سر انجام پائی. یہ بہت بڑی ایک خوش نصیبی کی بات تھی کہ ہم نے وہ کام جو بعض دفعہ تنظیمیں بڑے عرصے کے بعد کرتی ہیں وہ ہم نے بہت جلد جو ہے وہ کر لیا، اور ہماری ساری کارروائی اس کے مشق جو ہے وہ اس کے تحت ہونے لگ گئی. انجمن کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ 1989 مارچ 1989 میں پنجاب کے تمام تعلیمی اداروں میں کالج یا یونیورسٹی یونین کے انتخابات ہوئے. ان میں انجمن نے 89 اداروں میں مکمل اور 66 اداروں میں جزوی کامیابی حاصل کی، اور اس کے 432 نمائندے جو ہیں وہ کامیاب ہوئے. اور یہ تعداد پورے پنجاب میں باقی تمام یعنی نمایاں اسٹوڈنٹ باڈیز یا تنظیموں سے کہیں زیادہ مطلب ہے کہ آگے تھی. جب پریس کے لوگوں نے ڈاکٹر ظفر اقبال نوری، جن کی زیر قیادت یہ الیکشن ہوئے تھے، ان سے اس کامیابی کا راز پوچھا تو انہوں نے بڑی فرحت کے ساتھ بتایا، اور انہوں نے اپنے اس بیج کے اوپر لکھے سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کی بابرکت تحریر کا حاصل اسے قرار دیا. اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہماری محنت کا صلہ ہے، انہوں نے فرمایا یہ حضور کی نظر کرم سے ہمیں کامیابی ملی ہے. اس کے بعد اتفاق ایسے حالات کا ہوا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ طلبہ یونینز کے اوپر پابندی لگ گئی، اور آج تک پھر نئے انتخابات جو ہیں وہ کسی صوبے یا فیڈریشن میں پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ہو سکے. پھر انجمن کی کریڈٹ پہ یہ بات ہے کہ اس نے ہر قومی اور ملی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. سب سے پہلے سقوط مشرقی پاکستان 1971 میں ایک سانے کے طور پہ سامنے آیا. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، کراچی میں جلسہ رکھا گیا اور بنگلہ دیش منظور تحریک چلائی جا رہی تھی. لوگ ابھی اس سانحے کو اس کے صدمے سے نہیں نکلے تھے، پاکستان کے لوگ وہ منظور نہیں کرنا چاہتے تھے. جناب ذوالفقار علی بھٹو نے اندرون سندھ سے اپنے سپورٹر اکٹھے کیے. جس وقت انہوں نے بھرپور مطلب جوش میں تقریر جو ہے وہ کی اور بنگلہ دیش منظور کے نام سے ان سے مطلب تائید چاہی، تو انجمن کا ایک لڑکا عبد الواحد جوش کے ساتھ بھاگتا ہوا اسٹیج پہ چڑھا اور اس نے کہا بنگلہ دیش نامنظور، بنگلہ دیش نامنظور. نتیجہ یہ ہوا کہ جو وہاں حاضرین جلسہ تھے انہوں نے بھی بنگلہ دیش نامنظور، بنگلہ دیش نامنظور کہنا شروع کر دیا، اور جناب بھٹو صاحب سٹ پٹا کر بیٹھ گئے. اور اس وقت یہ بنگلہ دیش کی منظوری والا معاملہ جو ہے وہ ایک انجمن کے کارکن کی جرت اور ہمت کی وجہ سے رک گیا. اسی طرح 1974 میں تحریک ختم نبوت برپا ہوئی. الحمدللہ ہم بڑی شکر گزاری کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں اس وقت کسی بھی تنظیم، دینی یا سیاسی یا طلبہ تنظیم نے اتنا تحرک عوام میں پیدا نہیں کیا جتنا انجمن طلبہ اسلام نے پیدا کیا. اور 1374 جلسے اس
موومنٹ کے اندر انجمن طلبہ اسلام نے پورے ملک میں جو ہے وہ منعقد کیے، اس زمانے میں ہمارے صدر انجمن احمد عبدالشکور ہوا کرتے تھے. یہ ان کی لائق قیادت کا ثمر تھا کہ ایک نئی تنظیم جو 1968 میں بنی اور 74 میں اس نے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ قربانیاں پیش کی، اور جیلیں جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ درجنوں لوگ پہنچ گئے، لیکن وہ جذبہ تھا کہ دیدنی تھا. اس جذبہ ایمانی کو آج بھی دیکھنے کو دل ترستا ہے. اسی طرح سے تحریک نظام مصطفیٰ 1977 عیسوی میں چلی، جس کے اندر اتنی پرجوش شرکت کی اے ٹی آئی کے نوجوانوں نے کہ جناب افتخار شہید، حضور بخش شہید، انوار شہید اور قربانیاں پیش کرنے والے طرح طرح کے لوگ، پولیس کا ظلم و تشدد سہنے والے اور جیلوں میں ڈال دیے جانے والے جو ہے وہ درجنوں نہیں سینکڑوں ہمارے طالب علم جو ہے انہوں نے قربانیاں پیش کی. علاوہ ازیں تحریک آزادی کشمیر، افغانستان جہاد، تعمیر پاکستان اور سماجی فلاحی خدمات کا کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس میں انجمن طلبہ اسلام نے بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لیا ہو. نتیجہ یہ ہوا کہ انجمن کے اثرات پورے معاشرے پہ مرتب ہوئے ہیں. وہ ہمارے نعرے سیدی مرشدی یا نبی اور اسی طرح سے متعدد اے ٹی آئی کے نعرے تمام دینی اور سیاسی جماعتوں میں رواج پا گئے اور مقبول ہوئے. اس کے اثرات یوں ہوئے کہ انجمن طالبات اسلام قائم ہوئی، انجمن مدارس عربیہ قائم ہوئی، اور انجمن کے دور تعلیم علمی سے فراغت کے بعد اس کے اپنے سابقین نے انجمن اساتذہ پاکستان قائم کی، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹیاں 2 درجن سے زیادہ 3 درجن سے زیادہ شہروں میں جو ہے ظہور پذیر ہوئیں. مصطفی تحریک نے جنم لیا، مصطفی فاؤنڈیشن بنائی گئی، جس کے تحت آج بھی ملک میں تقریباً 90 مصطفی ماڈل اسکول کام کر رہے ہیں اور طلباء کو مروجہ تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں. اور سمجھیں یہ سارے مصطفی ماڈل اسکول بھی وہی کام کر رہے ہیں جو انجمن طلبہ اسلام کرنا چاہ رہی ہے اور اپنے جذبے طلباء کے سینوں کا حصہ بنا رہی ہے. اسی طرح سے سیاسی میدان میں پاکستان فلاح پارٹی قائم کی گئی ہے. یہ بھی سابقین انجمن سے ہی وابستہ لوگ ہیں، ساتھی ہیں جنہوں نے بنائی ہے. کراچی میں شیڈ فاؤنڈیشن نے بہت بڑا ادارہ قائم کیا ہے، جس میں آرفن ہوم بھی ہے، لاوارث بوڑھوں کو بھی سنبھالے جانے کا سلسلہ ہے، اور کئی طرح کے اصلاحی اور فلاحی جو ہے وہ کام اس میں کیے جا رہے ہیں. ان سب میں ایک بات کا خصوصی ذکر کروں گا کہ جب 2005 میں کشمیر اور شمالی صوبہ پختونخوا کے شمالی علاقوں میں تباہ کن زلزلہ آیا، تو
الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ آج زلزلہ آیا ہے تو اگلے دن کو چھوڑ کے تیسرے روز مظفر آباد میں ہم نے مصطفی لنگر کا آغاز کر دیا تھا. اس لنگر میں 6 مہینے وہ چلا. اس لنگر میں کوئی وہاں والے میں اور اسلام آباد میں جو بستی بنی یہاں والے میں کوئی 200 250 ٹوٹل مطلب ملا کے جو ہے دیگیں بھی پکتی رہیں. سارے ملک سے ہمارے رضاکار وہاں خدمت کے لیے پہنچے. 80 90 100 125 آدمی خدمت کے لیے موجود رہا. ہمارے لنگر سے پہلے کسی اور تنظیم نے ابھی یہ خدمت کا سلسلہ شروع نہیں کیا تھا، بلکہ جنہوں نے جا کر امدادی سرگرمیاں بھی شروع کی وہ بھی ساری تنظیموں کے ورکر جو ہے وہ مصطفی لنگر سے ہی فیض یاب ہوتے رہے. یوں تقریباً 2.5-3 درجن مصطفی کیمپ کیے گئے اور 30-35 ہزار لوگوں کو کہیں پکا پکایا کھانا مہیا کیا گیا. کسی جگہ کے اوپر جو ہے ان کو خشک راشن تقسیم کیا گیا. ہمارے بھائی جناب حمزہ مصطفی صاحب اس سارے معاملے میں بڑے متحرک رہے. مجھ عاجز کو دوستوں نے چیف ریلیف کوارڈینیٹر بنایا اور وہ میرے ساتھ ان کوارڈینیشن تھے. انہوں نے مجھے ایک اندازہ یہ لگا کر بتایا کہ ہمارے سسٹم کے اندر سے جو امدادی سامان متاثرین زلزلہ تک پہنچا ہے وہ ایک سادہ اندازے کے مطابق بھی 55 کروڑ روپے کا ہے. ہمارے دوستوں نے مصطفی کیمپوں کا اتنا اعلیٰ انتظام کیا الحمدللہ رب العالمین کہ تھوری کیمپ مظفر آباد میں یا مصطفی کیمپ یہاں اسلام آباد میں اتنے شاندار طریقے سے دوستوں نے جو ہے ان کا انتظام کیا کہ جناب شوکت عزیز اسلام آباد میں عید کے روز آئے. انہوں نے وہاں 16 تنظیموں کے کیمپ لگے تھے تو سی ڈی اے نے ہمارے کیمپ کو ہی وزٹ کرایا. اس عاجز نے انہیں کوئی 15 منٹ تک اپنی ساری ورکنگ کنڈیشنز اور طریقہ کار بتایا کہ ہم یہاں پہ کس طریقے سے ان متاثرین زلزلہ کو سنبھال رہے ہیں. اور ان کے علاوہ مظفر آباد تھوری کیمپ میں جناب صدر پاکستان پرویز مشرف صاحب، یو این او کے سیکرٹری جنرل کوفی عنان اور سر آغا خان وہاں پہ تشریف فرما ہوئے. حکومت آزاد کشمیر کی انتظامیہ نے بھی مصطفی کیمپ ہی وزٹ کرائے ان بڑی شخصیات کو، یا ان کے علاوہ بھی جو بڑے مہمان دوسرے ممالک سے آئے ان کو بھی وہیں مطلب وہ وزٹ کے لیے لے کر گئے. یہ بات ہمارے لیے باعث اعزاز بھی تھی اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لائق بھی تھی، اور ہم اس کے حضور سجدہ ریز رہے کہ مولا جب کوفی عنان تقریر کر رہے تھے تو پیچھے مصطفی کیمپ کا بہت بڑا بینر جو ہے وہ لگا ہوا تھا اور دنیا بھر کا میڈیا اس کی کورنگ کر رہا تھا. میں اگرچہ ٹی وی پہ ہی دیکھ رہا تھا اس پروگرام کو، لیکن میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مولا
آج تیرا یہ فضل و کرم ہے کہ دنیا دیکھتی ہوگی کہ پتہ نہیں یہ مصطفائی کا لفظ کیا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسا شاندار کیمپ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل بھی جو ہے وہ وہیں کھڑا ہے اور صدر پاکستان بھی وہیں کھڑے ہیں۔ تو شکر ہے ذات باری تعالیٰ کا کہ اس نے ہم عاجز اور بے نوا لوگوں کی اخلاص کو قبول فرمایا، اور اس قدر جو ہے وہ ہمیں کامیابی سے نوازا اور عزت سے نوازا۔ یہ چند باتیں مختصر طور پہ بیان کی ہیں، ورنہ کہنے کو تو ابھی بہت طولانی داستان باقی ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ خداوند کریم کے فضل اور کرم کے ساتھ جس طرح ہم نے پہلے خلوص اور محبت سے، محنت اور ایثار سے انجمن طلبہ اسلام کے کام کو آگے بڑھایا ہے، یہ سلسلہ ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ اور اس کی بہتری کے لیے میرے ذہن میں دو چار تجاویز ہیں جو میں عرض کرتا ہوں کہ باہمی طور پہ مین ٹو مین ریلیشن شپ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے اور بہت ہی کارآمد ہے اس طرح کے تنظیمی کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے۔ وہ وقت کے ساتھ پہلے ہی جو ہے وہ وقت کے ساتھ کچھ کمزور ہو گئی تھی، اوپر سے یہ کرونا وائرس نے سماجی فاصلے بڑھاؤ کے کھاتے میں اور مضر اثرات جو ہیں وہ مرتب کر دیے ہیں۔ تاہم انجمن طلبہ اسلام کی موجودہ انتظامیہ قابل مبارک ہے کہ اس نے حی علی الفلاح کے موجودہ لیکچرز کا سلسلہ جو شروع کیا ہے یہ بہت مفید ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس سلسلے کو جاری رکھیں، نہ صرف انجمن کے اپنے سابقین اور حاضرین کے خطابات ہوں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خطابات کو اپنے ساتھیوں کی تربیت پہ زور دینے کے لیے استعمال کریں، اور ان کے علم میں اضافہ کے لیے ہم علماء کرام، پروفیسر حضرات اور دانشور صاحبان جو ہیں ان کے لیکچر بھی ساتھ شامل کریں، تاکہ یہ ایک اچھا مجموعہ جو ہے علم اور تربیت کا وہ تیار ہو۔ ایجوکیشن اکیلی بھی سفیشینٹ نہیں ہے، اس کو جب تک اپنی عادت کا، تربیت کا اور اپنے روزمرہ زندگی کا بھرپور طریقے سے حصہ نہ بنایا جائے، اور وہ تربیت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے دور اولین کی طرح آج بھی وسائل کی کمی کا اگرچہ سامنا ہے، اور ہمارے ساتھی خاص طور پہ نئے عہدیدار اس بات پہ کئی دفعہ جو ہے وہ ذرا دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ بھائی آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار رہیں، جو محنت کر سکتے ہیں، جو قربانی دے سکتے ہیں وہ کریں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے وسائل ضرور مہیا کرتا آیا ہے، اور آئندہ بھی ہم اس کے کرم کے امیدوار ہیں، اور انشاءاللہ العزیز وہ ضرور ہمیں ہماری ضروریات کی کفالت کہیں نہ کہیں سے کرا دے گا۔ تاہم انسانی کوشش کی حد تک یہ ضروری ہے کہ ہمارے تمام سابقین اے ٹی آئی کو بھول نہ جائیں، انہیں اے ٹی آئی اور اس سے بعد میں بننے والے اسی مشن کے جو ادارے ہیں ان سے اپنا تعلق ہمیشہ تازہ اور زندہ رکھنا چاہیے۔ یہ
کوئی وقتی بات نہیں تھی کہ ہم نے کوئی 5 سال 7 سال جو ہے وہ ایک تنظیم کے ساتھ گزارے، جب یہاں سے فارغ ہوئے تو وہی روزگار کے چکر میں اور بال بچوں کے چکر میں پڑ گئے اور اپنے مشن کو بھول گئے. نہیں، یہ ایسا سبق ہے جو زندگی کی آخری سانس تک ہم نے پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی ہے، اور اس کو عملی طور پہ پورے معاشرے میں جاری و ساری کرنا ہے. لہذا میں تمام دوستوں سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان اے ٹی آئی کے ساتھ اور اپنے دیگر اداروں کے ساتھ بھرپور طور پہ تعاون کریں، ان کی دستگیری فرمائیں، ان کی رہنمائی فرمائیں، تاکہ یہ سلسلہ خیر عبدالآباد تک چلتا رہے، یہ کبھی بند نہ ہو، اور خدا کرے کہ یہی ہماری نجات کا ایک وسیلہ اور ذریعہ بن جائے. لہذا میرے پیارے دوستو، وسائل کی کمی سے دل شکستہ نہ ہوں، دل برداشتہ نہ ہوں، بلکہ آپ پوری لگن کے ساتھ اس کام کو جو بھی سامنے آئے مرحلہ اس کو ٹیک اپ کریں. اللہ تعالیٰ وسائل مہیا فرمائے گا، اور مجھے امید ہے کہ میری اپیل پر میرے ساتھی جو مدد کر سکتے ہیں وہ ان تنظیموں کا پوری طرح سے مالی اور دیگر تعاون جو ہے وہ بھرپور طریقے سے انشاءاللہ العزیز کریں گے. میں اس طرح کے بندوبست پر ان سب دوستوں کو جو ہے ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ میں اور میرے جیسے باقی ساتھی ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے مشن پہ دوبارہ توجہ دی ہے. تیسری تجویز یہ ہے کہ اے ٹی آئی کے پہلے 20-30 سالوں میں ہمارا علماء و مشائخ کے ساتھ قریبی رابطہ تھا. پیر قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے پیر محمد کرم شاہ صاحب، اسی طرح سے دیگر ہمارے جو بزرگ تھے، ان کے ساتھ ہمارا اتنا رابطہ تھا کہ وہ ہماری ضرورتوں کو اپنی ضرورتیں سمجھتے تھے اور اتنی دعاؤں سے نوازتے تھے، امداد سے نوازتے تھے، اور اپنے زیر تربیت یا اپنے زیر قیادت جتنے ان کے یعنی علماء یا ان کے خلفاء تھے، ان کو بھرپور تاکید فرماتے تھے کہ اے ٹی آئی کی سرپرستی کریں، اور انہوں نے کی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ہمیں چاہیے کہ ہم دوبارہ جو ہے اپنے علماء کرام اور مشائخ اعظام سے رابطہ کریں اور انہیں انجمن اور اس کے دیگر مطلب پروگرام کے ساتھی اداروں کے اوپر شفقت اور سرپرستی کے لیے گزارش کریں. ہمیں امید ہے کہ ان کی شفقت سے یہ ادارے جو ہے مضبوط اور فعال ہو جائیں گے. تنظیمی شعور کو اجاگر کرنے کے لیے اور مبلغ علم میں اضافہ کے لیے اور پختہ کردار سازی کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. اس کے اندر لٹریچر کا پڑھنا، لکھنا، پڑھنا ایک خاص اہمیت رکھتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اے ٹی آئی اس طرف توجہ دے، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ کردار سازی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ بہتر تربیت کریں، انہیں بہتر انسان، بہتر مسلمان اور بہتر پاکستانی بنائیں. اس کے علاوہ ایک آرزو یہ بھی ہے کہ کوئی
چند اہل درد آگے بڑھ کر تمام تنظیمات کے نمائندوں میں سے منتخب شخصیات کو اکٹھا کر کے ایک سنی تھنک ٹینک قائم کریں تاکہ ہم ذاتی اور رواجی سوچوں کے دائرے سے نکل کر اپنے نوجوانوں کو مسائل کا سائنسی تجزیہ کرنے اور ان کے منطقی جوابات اپنانے کی تربیت دے سکیں، جو آج کی ضرورت ہے۔ نئی نسل ہر شے کا کوئی جواز چاہتی ہے، وہ اس کے لیے کوئی دلیل چاہتی ہے۔ ہم انہیں ان کے ذہن کی اپروچ کے مطابق، ان کے ذہن کی ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے وہ جب معلومات مہیا کریں گے تو وہ ضرور انشاءاللہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور انجمن کا وہ دست و بازو بن جائیں گے۔ اس سلسلے میں بعض روحانی بزرگوں کا مشورہ اور سرپرستی اور ان بچوں کی رہنمائی، نوجوانوں کی رہنمائی روحانی بزرگوں کے ذریعے بھی اگر ہم کراتے رہیں تو یہ ان کے دلی سیٹسفیکشن کے لیے اور اچھے عمل پہ کاربند رہنے کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ علاوہ ازیں ایک گزارش یہ بھی ہے کہ نسل نو واٹس ایپ اور انٹرنیٹ کے کھیل میں اس حد تک جو ہے وہ انوالو ہو گئی ہے کہ انہیں پتہ نہیں کہ وہ اپنا کتنا بڑا قیمتی ٹائم جو ہے اس شغل میلے میں جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں کہیں کہ اس کو سیکھ لیں، اس کو جان لیں، تھوڑا بہت اس کا استعمال بھی کر لیں، لیکن اپنے ٹائم کی قدر کریں۔ یہی دن ہیں جن میں وہ اچھی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور علماء اور دانشوروں کے علم سے جو ہے وہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اپنی شخصیت کو ڈیولپ کریں۔ جب وہ یہ کوشش کریں گے، اپنے علم و عمل کو بہتر بنائیں گے تو معاشرے کے بہت مفید شہری بن جائیں گے اور ان کی بات میں ایک توازن اور اثر پیدا ہو جائے گا۔ اس طرف انجمن کو چاہیے کہ وہ ضرور توجہ دلائیں تاکہ وقت کو بیکار کاموں میں ضائع نہ کیا جائے بلکہ حصول علم و فن اور تشکیل سیرت میں صرف کیا جائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وہی بات جو نشان منزل ہے اس کی نشاندہی ایک دفعہ پھر یوں ہے کہ ہماری تمام ایکٹیویٹیز میں جو جذبہ خون بن کر دوڑتا رہا وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہے۔ اس جذبے نے ہم ناتوانوں کو توانائیاں بخشیں، ہمیں محنت کا خوگر بنایا اور ہمیں کامیابی اور عزت سے نوازا۔ یہ جذبہ آئندہ بھی اس تنظیم کا سب سے بڑا سہارا رہے گا۔ یہی جذبہ جو ہے اس کو پیدا کرنا، اس کو مینٹین کرنا، اس کو بروئے کار لانا ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غلامی رسول کی توق کو اپنے گلے میں ساری عمر ڈالے رکھیں
اور سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیج کو اپنے دل کے ساتھ سجائے رکھیں اور اس کے تمام تقاضے جو ہیں وہ اپنی زندگی میں پورے کریں. کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ منہ سے کتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اور ان کے عمل جو ہیں وہ ان دعووں کا ساتھ نہیں دے رہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے سیرت و کردار کے مالک بنیں اور معاشرے میں بہت ساروں کے لیے ایک اچھی مثال بن کر جئیں. آخر میں بطور تبرک انجمن کے ہی ایک نعرے سیدی مرشدی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی ہوئی اپنی ایک نعت کے چند اشعار جو ہے وہ آپ کی نظر کرتا ہوں. سیدی مرشدی یا نبی تو ہے آقا میرا میں تیرا امتی، تیرے خدام ہیں مشرقی مغربی، از کراں تا کراں ہے تیری روشنی. سیدی مرشدی یا نبی. گو خطا کار و ننگے گدائی ہوں میں، مرتضائی ہوں میں، مصطفائی ہوں میں، لشکر دین کا ادنا سپاہی ہوں میں، لشکر دین کا ادنا فدائی ہوں میں، غایت زندگی غایت بندگی سیدی مرشدی یا نبی. زندگی کا کرینہ سکھا دے مجھے، رب کعبہ سے بخشش دلا دے مجھے، اپنے دامن کی ٹھنڈی ہوا دے مجھے، روز معاشر ہو جب عالم جاں کنی. سیدی مرشدی یا نبی. برادران عزیز، رمضان المبارک کی ان پربہار بابرکت ساعتوں میں میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. آخر میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اس نیک گھڑی میں اپنے لیے اور اپنے پچھلے ساتھیوں کے لیے جو ہمیں چھیڑ کے ہم سے الوداع ہو کر اگلی دنیا کے مسافر بن گئے ہیں، ان کی بخشش کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور جو زندہ ہیں ان کو پرمسرت اور اچھی زندگی، صحت والی زندگی نصیب فرمائے، اور انجمن طلبہ اسلام کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور یہ تنظیم اسی طرح لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ان کے سینوں میں روشنی سے منور کرتی رہے ان کے سینوں کو. وما علینا الا البلاغ.